الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا فدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. درود بجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان محترم، شب عاشور سے صبح ظہور تک کے عنوان کے تحت کچھ ابتدائی گفتگو کل آپ کی خدمت میں پیش ہوئی، اور جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا گیا وہ سورہ مجادلہ کی 22ویں آیت، کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم لوگ نہیں پاؤ گے مومنین کو اس حالت میں کہ وہ مومنین کے جو خدا اور رسول، خدا اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں، یا ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ مومن ان لوگوں سے محبت کریں کہ جو خدا اور رسول سے دشمنی کرتے ہیں، چاہے یہ خدا اور رسول سے دشمنی کرنے والے ان کے اپنے آباء و اجداد ہی کیوں نہ ہوں، یا ان کے اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، ان کے اپنے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، ان کے اپنے رشتہ دار اور ان کے قبیلے والے ہی کیوں نہ ہوں. اور یہ وہ مومنین ہیں کہ جو اس حالت میں ہوں کہ جو خدا کے اور رسول کے دشمنوں سے کبھی محبت نہیں کرتے اور اپنا راستہ ان سے ہمیشہ جدا رکھتے ہیں. ایسے ایمان لانے والے وہ ہیں کہ خدا ان کی نصرت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا گیا ہے، ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا گیا ہے، اور پھر ان کی خاص عنایت ہوتی ہے، خاص مدد ہوتی ہے بروح من، ایک خاص روح سے، کہ اس کو بعض مفسرین نے جبرائیل سے بھی تعبیر کیا، بعض نے کہا روح القدس مراد ہے، بعض نے کہا اس سے روح ایمان مراد ہے، کہ ان کی خاص ایک ان پہ عنایت ہوتی ہے، ان کی نصرت ہوتی ہے. اور پھر کہا کہ ان کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور خدا ان سے راضی ہے اور یہ خدا سے راضی ہیں. یعنی جب یہ ان مقامات کو دیکھیں گے اور اس پاداش کو اور اس اجر کو دیکھیں گے تو اپنے رب سے راضی ہوں گے. اور کہا کہ اولئک حزب اللہ، یہی حزب اللہ ہے، خدا کی جو پارٹی ہے، خدا کی جو حزب ہے، خدا کی جو جماعت ہے، یہ جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اور صرف خدا کی جماعت، خدا کی پارٹی، یہی جو ہے وہ فلاح پانے والی ہے. اس آیت کا جو ربط ہے ہماری اس گفتگو کے ساتھ، انشاءاللہ جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھتی رہے گی انشاءاللہ یہ واضح ہوتا چلا جائے گا، اور جہاں جہاں ضرورت پڑی اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا. اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو بہت واضح ہے کہ جب انسان امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو دیکھتا ہے اور اس پورے واقعہ کربلا پر نگاہ ڈالتا ہے تو واضح ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، وہ جو جماعت ہے جو کہ مصداق بارز اور ایک واضح ترین جو مثال کہہ سکتے ہیں حزب اللہ کی، خدا کی جماعت کی، وہ یہی جماعت ہے. اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خدا کے راستے میں ہر قسم کی جو ہے وہ دشمنی کو مول لیا، پورے زمانے کو، پوری دنیا ایک طرف، لیکن انہوں نے اپنی اس ایمان کی وجہ سے اپنے اہداف کو
اس اپنے ان اہداف تک پہنچنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو چنا اور اختیار کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو حتماً خدا کی جماعت میں سے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ تو کل آپ کی خدمت میں یہ عرض ہوا کہ اس شب عاشور کہ جس کا ذکر ہوا اس عنوان کے اندر، یہ شب عاشور تک یہ امت کیسے پہنچتی ہے، ایک تمہید گفتگو تھی، اور عرض ہوا کہ اس شب سے پہلے بھی ایک صبح تھی، اس صبح کو لانے والے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک تھی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ انہوں نے اپنی زحمتوں سے، اپنی قربانیوں سے، اپنی فداکاری سے، اپنے ایثار سے اس شب تاریک جہالت کو، اس جاہلیت کے زمانے کو تبدیل کیا اس روشن صبح کے اندر۔ اور لیکن پھر جیسے ہی آپ اس دنیا سے جاتے ہیں تو اس دنیا میں سے جانے سے پہلے ایک انتظام کر کے جاتے ہیں کہ یہ صبح باقی رہے، یہ روشنی باقی رہے، جسے ہم نظام امامت کے طور سے جانتے ہیں۔ اس غدیر کے اندر اس کا اہتمام کیا گیا تاکہ یہ جو صبح جس کے لیے اتنی قربانی دی گئی ہے اور اس امت کو آمادہ کیا گیا ہے، اسی طرح سے یہ قافلہ آگے بڑھتا چلا جائے، اور وہ جو جاہلیت کے زمانے سے انسانوں کو نکال کر اس ظلمت سے نکال کر اس روشنی کی طرف لایا گیا ہے، اور ابھی جسے کہتے ہیں ایک ایسے پودے کی مانند ہے کہ جس کو ابھی مزید ایک تناور درخت میں تبدیل ہونے کے لیے مزید اس کو نشو و نما کی ضرورت ہے، اس کی مزید نگہبانی کی ضرورت ہے۔ اس نگہبانی کے لیے امامت کے نظام کو برقرار کیا گیا کہ ابھی اتنی جڑیں مضبوط نہیں ہوئی ہیں اس ہدایت کی کہ اگر اس کو یہیں پہ چھوڑ دیا جائے تو یہ درخت اپنی جگہ پہ باقی رہے گا، نہیں، یہ ابھی ایک پودے کی مانند ہے جسے آسانی سے جڑ سے اکھاڑا جا سکتا ہے، اسی لیے اس نظام امامت کو برقرار کیا۔ لیکن بدنصیبی ہے امت مسلمہ کی کہ یہ نظام کہ جس کو خود امت کی بھلائی کے لیے قرار دیا گیا تھا، اس نعمت کا شکر بجا نہیں لایا گیا، اور پھر یہ آہستہ آہستہ دوبارہ صبح جو ہے وہ تاریک رات کے اندر تبدیل ہونے شروع ہوئی۔ اور سب سے پہلی قربانی جو آپ کے جانے کے بعد ہوئی، اسی گھرانے کی، آپ کی اپنی لخت جگر ہیں جو سب سے پہلی قربانی ہے، اور یہ ایک ایسا طوفان اور ایک ایسی آندھی ہے کہ جو آپ کی رحلت کے فوراً بعد چلتی ہے، جس کی سب سے پہلی قربانی خود آپ کی لخت جگر بنتی ہے، اور یہ زمانہ چلتا ہے آہستہ آہستہ دوبارہ وہ صبح جو ہے، وہ روشنی جو ہے دوبارہ سے ظلمت میں اور تاریک رات کے اندر تبدیل ہونا شروع ہوتی ہے۔ کل اس کا کچھ تذکرہ ہوا، اور اسی کو کچھ مزید ادامہ دیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے مزید اس موضوع کی طرف کہ کس طرح سے اس شب عاشور کو دوبارہ ہمیں صبح کے اندر تبدیل کرنے کے اندر ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے۔ فیضان محترم، یہ وقت گزرتا گیا، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ ایک وقت وہ آیا کہ لوگوں نے جب اس معاشرے کے اندر دوبارہ سے جاہلیت کی رسومات کو دیکھا، جب دوبارہ سے نسل پرستی کو، تبعیض کو، ڈسکرمنیشن کو، بے عدالتی کو، ظلم کو، ان تمام چیزوں کو جب دیکھا، کرپشن کو، تمام چیزیں جو پھیلتی چلی گئیں، تو لوگوں نے ایک انقلاب برپا کیا، خلیفہ کو قتل کر دیا گیا۔ گرچہ اس مطلب پہ امام علیہ السلام نے بہت زیادہ ریزسٹ کیا، ان کو معلوم تھا کہ ایک غلط روایت ہے جو ڈالی جا رہی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بہت زیادہ کوشش کی کہ یہ قتل نہ ہو، یہ فساد اس طرح اس اوج تک نہ پہنچنے پائے، گرچہ خلیفہ کو بھی نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو ان تمام چیزوں سے انسان جو ہے ایسے حالات تک نہ پہنچے یہ معاشرہ کہ اس چیز کی نوبت آ جائے۔ لیکن بالآخر ہم نے یہ بھی تاریخ میں دیکھا کہ خلیفہ سیوم کو قتل کر دیا گیا۔ اب لوگ جو ہیں وہ تلاش میں ہیں دوبارہ اس حالات کے اندر کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایک تاریکی پوری طرح سے جو ہے وہ آ چکی ہے، اب دوبارہ سے چاہتے ہیں کہ آئیں اور پلٹ جائیں اس شخص کی جانب کہ جن سے ان کو امید ہے کہ ہاں یہی وہ شخص ہے جو کچھ کر سکتا ہے اور دوبارہ سے حالات کو بہتر کر سکتا ہے۔ امام علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور امام سے طلب کرتے ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ لوگ اتنا زیادہ یہ معاشرے کے اندر بگاڑ آ چکا ہے کہ اگر میں اس وقت حکومت قبول کر بھی لوں گا اور خلافت کو قبول کر بھی لوں گا تب بھی یہ لوگ میرا ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ یہ اس وقت جوش کے اندر ہیں، اس وقت
لیکن جب میں اپنی عدالت کو دکھانا شروع کروں گا تو یہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے. وہی لوگ جو ابھی اس وقت آگے آگے آ رہے ہیں، اور ایک بھیڑ ہے، ایک مجمع ہے، اور ایک شدت ہے، ایک شوق کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، ایک جوش کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اس حد تک کہ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ نزدیک تھا کہ حسن و حسین جو ہے کچلے جائیں اس مجمع کے اندر، اور میری آبا جو ہے وہ پھٹی جا رہی تھی. اس حد تک جو ہے لوگوں کا استقبال تھا کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. امام علیہ السلام کہتے ہیں دیکھو آج تو میری بیعت کر رہے ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ کل، یعنی جس چیز کی پیش گوئی کرنا دیکھ رہے تھے، جن حالات کو، وہی ہوا. کچھ ہی عرصہ گزرا جب امام علیہ السلام نے اس عدالت کو نافذ کرنا شروع کیا، برداشت نہیں کر پائے. کیوں برداشت نہیں کر پائے؟ کیونکہ ایک 25 سالہ گیپ جو آ چکا تھا، کہ جس کے اندر بدعتیں دوبارہ سے واپس آ چکی تھی اس معاشرے کے اندر. ان کے بعد اس معاشرے کے اندر ایک ایسا طبقاتی نظام آ چکا تھا کہ وہ لوگ جو کہ خاص مراعات جن کو مل رہی تھیں، وہ اب اس بات کو گوارا نہیں کر پا رہے تھے کہ دوبارہ وہ عادلانہ نظام، وہ نظام جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر تھا، درود بھیجیں محمد وآل محمد پر، دوبارہ سے اس نظام کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے. اس سے پہلے کے جو حالات تھے، بیت المال سے مختلف لوگوں کو مختلف قسم کی جو ہے وہ مراد دی جاتی تھیں. رسول کے زمانے میں تمام مسلمین کو ایک جیسا جو ان کا وظیفہ تھا وہ دیا جاتا تھا اس بیت المال سے، چاہے وہ سابقین میں سے ہو، چاہے بعد میں ایمان لانے والے میں سے ہو، چاہے عرب ہو، چاہے عجم ہو، کوئی بھی ہو، سب کو اس لحاظ سے کہا کہ برتری اگر کسی کو خدا کی بارگاہ میں حاصل ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر، لیکن تقویٰ کی بنیاد پر مالی مراد میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تمہارا اور تمہارے خدا کے درمیان جو رابطہ ہے تقویٰ کا، اپنی جگہ اس کا اجر تم کو خدا دے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کو جو ہے اقتصادی لحاظ سے زیادہ بینیفٹس ملنا شروع ہو جائے. نہیں، بیت المال سے سب کو ایک جیسا دیا جائے گا. لیکن رسول خدا کے جانے کے بعد اب حالات تبدیل ہونا شروع ہوتے ہیں. جو پہلے ایمان لانے والے ہیں ان کو زیادہ دیا جاتا ہے، جو جنگوں میں جنہوں نے شرکت کی ان کو زیادہ دیا جاتا ہے. آہستہ آہستہ بہت ایک ایسا طبقاتی نظام بنتا چلا جاتا ہے. بہت بڑے بڑے اصحاب ہیں جو اب سرمایہ دار بن چکے ہیں، سرمایہ دار بن چکے ہیں. نامی گرامی اصحاب اب اس امت مسلمہ کے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، بڑے بڑے باغات ہیں ان کے. جب یہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی اتنی جائیدادیں ہوتی ہیں، وہ سونے کے سکے جن کو وہ تبدیل کرتے ہیں، اس کو پگھلا کر سونے کی، جسے کہتے ہیں اینٹوں کے اندر، تاکہ ان کو زکوٰۃ نہ دینی پڑے گا. آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ زکوٰۃ کس پہ ہوتی ہے؟ سونے کے سکوں پہ، درہم و دینار پہ. لیکن اگر ان کو تبدیل کر دیا جائے، اب یہ اس کی جو ہے شکل جو ہے، اس کی جو صورت ہے وہ سکوں کی نہ رہے، تو اس سے بچنے کے لیے کہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے، کیا کرتے تھے؟ اس کو پگھلا دیا جاتا تھا اور ان کو جو ہے وہ سونا اس طرح سے تبدیل کر دیا جائے. تو جب یہ ان کا انتقال ہوا بعض اصحاب کا اس طرح سے، تو اتنا زیادہ سونا تھا کہ اس کو میراث میں تقسیم کرنے کے لیے کلہاڑی کی ضرورت پڑی کہ اس کو تقسیم کیا جائے. ایک یہ وہ حالت ہے، اور ایک وہ پسا ہوا طبقہ. اس طرح سے معاشرے کے اندر ایک طبقاتی نظام وجود میں آ جاتا ہے. بعض کو جو ہے وہ ہزاروں کے حساب سے دینار و درہم تقسیم کیے جاتے ہیں اور بعض کو نہیں. جب امام علیہ السلام آتے ہیں تو کہتے ہیں 3 درہم علی کے لیے ہیں اور 3 درہم میرے اس نوکر، میرے اس خادم کے لیے. 3 درہم کہاں، وہ ہزاروں دینار جو ان کو بعض اصحاب کو ملا کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ جن پرانے جو اصحاب تھے، اور کہاں کہ دوبارہ سے جو ہے جب وہ آئے امام کی خدمت میں کہ اے علی، ہم نے تو تمہارے ہاتھ پر بیعت کی تھی، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس سے پہلے تو ہم کو بہت کچھ ملا کرتا تھا؟ امام نے کہا کہ کیا رسول خدا کے زمانے میں بھی ایسا ہی ملا کرتا تھا؟ کہ پاس کوئی جواب تو نہ تھا. کہا کہ دیکھو، جو میں اس بیت المال سے لے رہا ہوں 3 درہم ہے، اور جو میرا خادم ہے وہ بھی 3 درہم لیتا ہے، تو تم کو زیادہ نہیں ملے گا. اس عدالت کو کیا کوئی برداشت کر سکتا تھا؟ جن کی عادتیں خراب ہو چکی تھیں، نہیں. بس امام علیہ السلام کو برداشت نہ کر پائے. جب برداشت نہ کر پائے تو نتیجہ کیا ہوا؟ نقصان کس کا ہوا؟ نقصان اسی امت کا ہوا. جنگوں پہ جنگیں مسلط ہوتی رہیں. لوگوں کے یہ لوگ جو ہیں جو سادہ لوہی کے اندر اپنی، جسے کہتے ہیں احمقانہ اس چیز کے اندر جو نہیں دیکھ پا رہے تھے حقائق کو، امام علیہ السلام سے دور ہونا شروع ہوئے. دشمن کا پروپیگنڈا بڑھتا چلا گیا. امام علیہ السلام کی مظلومیت دوبارہ سے عیاں ہوتی چلی گئی. امام علیہ السلام کی حکومت جو ہے کل 4.5 سال، اس 4.5 سال میں سے 2.5 سال، 2 یا 2.5 سال کا عرصہ جو ہے وہ تینوں بڑی بڑی جنگوں کے اندر گزرا.
اور کتنی اذیت و آزار کے ساتھ امام علیہ السلام نے وقت گزارا. اور جب یہ جنگیں ختم ہو گئیں تو آخری جو 2 سالہ زندگی امام علیہ السلام کی انتہائی مظلومانہ زندگی ہے، کہ جس کے اندر امام علیہ السلام لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے اس شر کا خاتمہ کیا جائے، لیکن لوگ امام علیہ السلام کی بات اب ماننے کو تیار نہیں ہیں، اب کوئی جنگ پہ جانے کو تیار نہیں ہے. اس طرح سے اس حد تک کہ جب شام سے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے کہ سلطنت علی کے اندر جو تھوڑی بہت سلطنت اب رہ گئی ہے، جو تھوڑے بہت امام علیہ السلام کے باقی ہے، اس کے اندر اس طرح سے قتل و غارت کی جائے تاکہ لوگ علی سے متنفر ہو جائیں. اتنی زیادہ یہاں پہ جسے کہتے ہیں دہشت گردی کے واقعات ہوں، لوٹ مار ہو، قتل و غارت ہو، اور جب لوگ دیکھیں کہ علی تو اس چیز کو سنبھال نہیں پا رہے تو علی کے خلاف لوگ جو ہے اٹھ کھڑے ہوں. اس طرح سے لوگ علی سے جو ہے بدبین ہو جائیں، متنفر ہو جائیں. امام علیہ السلام کے کانوں میں مسلسل خبریں آتی ہیں. آج اس طرف سے جو ہے ایک جو ہے وہ جماعت آئی ہے دہشت گردوں کی، جنہوں نے یہاں پہ اس طرح سے قتل و غارت کی، یہاں پہ انہوں نے اس طرح سے لوٹ مار کی. وہ علی کس طرح سے برداشت کر سکتا ہے؟ خون دل ہے جو پی رہا ہے. یا آخری 2 سال امام علیہ السلام کی زندگی کے، اسی حالت میں امام علیہ السلام کو شہید کر دیے جاتے ہیں. اور یہ جو سلسلہ ہے اس تاریکی کا، دیکھیں کس طرح سے صبح تاریک رات کے اندر تبدیل ہو رہی ہے، دوبارہ سے کس طرح سے جو ہے وہ اندھیرا چھا رہا ہے. یہاں تک کہ جب امام بھی اس راستے سے چلے جاتے ہیں، امام حسن علیہ السلام آتے ہیں اور امام بھی بالآخر لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیتے. بڑے بڑے آپ کے جو جسے کہتے ہیں کمانڈرز تھے، وہ چند لاکھ دیناروں کے عوض بک جاتے ہیں. وہی کمانڈر، وہی فرماندہ آپ کے لشکر کا سپہ سالار، کہ جو خود امیر شام کے ہاتھوں جن کی اولادوں کو قتل کیا گیا ہے، ایسے شخص کو امام علیہ السلام نے، جو بالآخر ایک اچھا فرماندہ بھی تھا، ایک اچھا کمانڈر بھی تھا، اور ساتھ میں اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس نے ضرب بھی کھائی تھی، اس کے بچوں کو قتل کیا گیا تھا، لیکن ایسا شخص بھی امام کو دھوکہ دے دیتا ہے جس سے توقع نہیں تھی کہ امام کا ساتھ چھوڑ جائے گا. اور جب یہ اس طرح سے امام کے کسی فوج کا سپہ سالار اگر بک جائے، اب دیکھیں اس فوج کی کیا حالت ہوگی. بالآخر یہ فوج تر بتر ہوتی ہے، یہاں تک کہ یہ درود بھیجے محمد و آل محمد. تھوڑا سا اگر آپ آگے تشریف لیں. تو جب اس طرح سے یہ فوج تر بتر ہوتی ہے، مجبور ہوتے امام حسن علیہ السلام صلح کر لیں. علیکم السلام. صلح کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. امام علیہ السلام کوئی شوق سے اس کام کو انجام نہیں دیتے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اب آوان و انصار نہیں رہے تو امام علیہ السلام کے لیے شیعت کو بچانا ضروری ہے. امام علیہ السلام کا جو بہترین جو اقدام، ایک دور اندیشانہ اقدام، جس کے بعد میں ہم کو آثار معلوم ہوئے، اس وقت امام کے نزدیکی صحابی بھی نہیں پہچان پا رہے تھے اس اقدام کو، اور آ کے کہتے تھے یا مذل المومنین اعوذ باللہ، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے نعوذ باللہ. کس طرح سے امام علیہ السلام نے کی مظلومیت ہے. نزدیک ترین افراد ہیں جنہوں نے بعد میں البتہ پشیمان ہوئے، ان کو جو امام علیہ السلام نے بعد میں سمجھایا، دیکھو یہ وجہ ہے، اس لیے ہم نے صلح کی ہے. اور یہ امام علیہ السلام کا جو دور اندیشانہ اقدام تھا، یہی بعد میں کربلا کی بنیاد بنتا ہے، یہی بعد میں شیعت کے فروغ کی بنیاد بنتا ہے. اسی کے بعد مدرسہ صادقیہ اور مدرسہ باقریہ قائم ہوتا ہے. اسی کے بعد دین پھیلتا ہے. اگر امام علیہ السلام کی وہ دور اندیشانہ اقدام نہ ہوتا تو وہیں پہ اسلام کو جو ختم کر دیا جاتا. امام علیہ السلام نے وہاں پہ صلح کی، اس زہر کے جام کو پیا، لیکن امت کی حفاظت کی. اور بعد میں یہ وقت گزرتا ہے، اب امیر شام کے لیے ہاتھ کھل چکے ہیں. اب وہ کچھ ہونے لگتا ہے کہ جو اس سے پہلے تک نہیں ہو پا رہا تھا. اب علناً وہ کام ہونے لگتے ہیں کہ جو اس سے پہلے تک نہیں تھے. وہی چیزیں جو کہ جن کی بنیاد رکھی جا چکی تھی اب اور زیادہ شدت اختیار کر لیتی ہے. احادیث کا جال ہونا بہت زیادہ اب ایک رواج ہو چکا ہے. پیسے دے کے جعلی احادیث جو ہیں گڑی جا رہی ہیں. رسول کی عظمت کو جو ہے گھٹایا جا رہا ہے کہ رسول کی عظمت کو اس طرح دیکھیں. ہمارے پاس جو ہے بعض کتابوں کے اندر، امت مسلمہ کی کتابوں کے اندر ہمارے پاس ایسی روایات ملتی ہیں کہ جن کے اندر بتایا جاتا ہے کہ مثلا فرض کریں کہ ام المومنین کہتی ہیں کہ ایک وقت آیا کہ جو ہے مدینہ کے اندر فرض کریں ایک جماعت آئی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کچھ جیسے محفل ہے جس کے اندر موسیقی ہے، وہ اظہار کرتی ہے میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں. رسول خدا ان کو اپنے کندھے پر سوار کرتے ہیں، لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور وہ رسول خدا کے کندھے پہ سوار ہو کے دیکھتے رہتی ہیں.
اور رسول خدا پوچھتے رہتے ہیں کہ تم کو اور دیکھنا ہے. ایک وقت وہ آتا ہے کہ کہتی ہیں بس اب کافی ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ احادیث کیوں گڑھی گئیں؟ تاکہ رسول خدا کو ایک عام انسان بتایا جائے. یہ تمہاری طرح کا انسان تھا، یہ رسول خدا کیا، یہ کیا چیز تھی؟ یہ تو اس طرح سے جو ہے تماشا دے کے جایا کرتا تھا. یہ رسول ہے. تو ان احادیث کو رسول خدا کی منزلت کو گھٹایا جائے. اسی طرح سے وہ مخالفین جو بڑے نامور اصحاب تھے، جو علی کے پروردہ تھے، جن کے اندر ابھی غیرت دینی باقی تھی، ان کو ایک ایک کر کے راستے سے ہٹایا جائے. جو لوگ خریدے نہ جا سکیں ان کو مار دیا جائے. ایک ایک کر کے ان کو جو ہے راستے سے ہٹایا گیا. پہلی مرتبہ ہوا تاریخ اسلام کے اندر کہ کسی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا گیا ہو. زندہ صحابی رسول کو صرف اور صرف مخالفت کی وجہ سے، صرف اور صرف حق کو بیان کرنے کی وجہ سے کہا کہ اس کو زندہ دفن کر دیا جائے. یہ واقعات ہیں اس تاریخ، یہ ہے وہ سیارات کہ جہاں پہ انسان سانس نہیں لے پائے. اتنا گھٹن کا ماحول کہ انسان کو کچھ دکھائی نہ دے. ایک ایک کر کے موانع جو ہیں، ہرڈلز جو ہیں اپنے راستے سے دور کیے جانے لگے. سب وہ شتم کیا جانے لگا علی علیہ السلام کے اوپر. آپ سوچ سکتے ہیں وہ فاتح خیبر، وہ فاتح بدر و حنین، کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام، جس نے اپنی خون سے جو ہے وہ آبیاری کی اس درخت اسلام کی، آج اس کو جو ہے وہ ممبر سے جو ہے وہ 70,000 ممبر ہیں جو پورے امت مسلمہ کے اندر ہے، جہاں سے گالیاں دی جاتی ہیں نعوذ باللہ. اس طرح سے جو ہے کیسا وہ زمانہ ہے، کس طرح سے ان لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے. اب دیکھیں ایک وقت آتا ہے، شروع میں مشکل ہوتی ہے، شروع میں لوگ ہضم کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. آہستہ 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 جب اس کا قب ختم ہو جاتا ہے، اب لوگ آہستہ آہستہ ایکسیپٹ کرنا شروع کر لیتے ہیں. اب دیکھیں آپ کا ہمارا میڈیا کیا کرتا ہے، یہ بھی یہ کرتا ہے، جھوٹ اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ آخر میں خود ہم کو یقین آنے لگتا ہے کہ ہاں یہی صحیح ہے. جب وہ بچے جو اس ممبر پہ سے کے نیچے بیٹھ کے ان باتوں کو سنا کرتے ہوں گے، کب تک جو ہے وہ بالآخر ایک وقت آئے گا کہ ہاں کہیں گے کہ یہی صحیح ہے. جب 70,000 ممبر جو ہیں، جو میڈیا ہے، جو پروپیگنڈا مشینری ہے، جو پوری فعال ہو چکی ہے، اس طرح سے علی کو بدنام کیا جاتا ہے. جو فضائل علی کے ہیں وہ دشمنان علی کے خدمت کے لیے لکھ دیے جاتے ہیں. لیکن یہ علی کا پھر بھی عجیب معجزہ ہے، عجیب ہے. کیا عجیب ذات ہے یہ، کیا کہیں اس ذات کو کہ اتنے تمام چیزوں کے باوجود، ان تمام رکاوٹوں کے باوجود آج بھی علی کی جو محبت ہے، علی کے جو فضائل ہیں، اس طرح سے ہمارے سامنے موجود ہیں. کیا کم معجزہ ہے یہ؟ کتنی نورانیت ہے علی کی کہ کتنے ہی اس کے آگے پردے ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ نور ہے جو کہ چیرتا چلا گیا ان تمام پردوں کو. اور آج 1400 سال کے بعد بھی، ان تمام قربانیوں کے بعد بھی، کہ شیعوں نے جو ہے امام علیہ السلام کی محبت میں کیا کیا قربانیاں نہیں دیں، کتنا خون نہیں بہایا گیا، سب کچھ بہایا گیا، لیکن یہ آج ہم تک وہ پیغام الحمدللہ کے پہنچا ہے. اور آج ہماری ذمہ داری ہے، جس طرح سے ہر نسل نے اس علم کو اٹھایا ہے اور اپنے آنے والی نسل کو اس پیغام کو دیا ہے اور اس علم کو آگے بڑھایا ہے. ہمارے ہاتھ میں یہ علم ہے اس وقت، ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے، اپنی نسلوں کو جو ہے آگے اسی طرح اس پیغام کو پہنچانا ہے. تو عزیزان محترم، اسی طرح سے ان ممبروں سے یہ سب و شتم ہوتا رہا. عقائد باطلہ کی ترویج کی جانے لگی. کہا گیا کہ ایک مذہب وہ بنایا گیا، کہا کہ مرجع، کہ خدا سے جو ہے وہ امید رکھنی چاہیے، خدا تو بخش دینے والا ہے، خدا تو معاف کر دینے والا ہے. ہمیں کیا پتہ کہ جس شخص کو تم کہہ رہے ہو دشمن خدا ہے اور اس طرح سے ہے، ممکن ہے خدا اسی شخص کو جو معاف کر دے. ہمیں کیا لینا دینا، وہ خدا جانے اور اس کا کام جانے، شاید اس کو خدا معاف کر دے. تو آہستہ آہستہ کیا کہ تاکہ انسان کی وہ جو بیزاری ہے، وہ جو براعت ہے دشمنان دین سے، وہ کم ہو جائے. کہا کہ نہیں، ممکن ہے یہ بھی معاف کر دی جائے، خدا کی رحمت سے تو کوئی چیز جو ہے کم تر نہیں ہے، خدا سے اچھی امید رکھنی چاہیے. گناہ کر بھی لے تو کیا ہوا، خدا تو بخشنے والا ہے، خدا تو معاف کر دینے والا ہے. اسی طرح سے ایک اور مذہب کو رواج دیا گیا، جبریہ. کہا کہ ہر چیز تو خدا کے، ہر چیز تو لکھی ہوئی ہے، ہر چیز تو تقدیر کے اندر ہے. اگر کوئی شخص ظلم کر رہا ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے، اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے اختیار سے باہر ہے. تو پھر ظالم کو برا بلا کیوں کہتے ہو؟ یہ تو تقدیر الہی ہے، یہ تو ہونا ہی تھا جو کہ ہو رہا ہے. اور تم جو مظلوم ہو تھوڑا صبر کر لو، تھوڑا برداشت کر لو، یہ تو تقدیر الہی ہے، تو ہونا ہی ہے. تو وہ بیچارہ مظلوم بھی جو صبر کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہاں مجھے تو برداشت ہی کرنا ہے، میری قسمت میں تو یہ ظلم ہی آیا ہے. اور وہ ظالم جو ہے اسی طرح مزے لیتے ہوئے اور اس امت کو جو ہے بیوقوف بناتے ہوئے اور ان کو جو ہے وہ اس طرح سے ظلم
تو یہ کیا کیا گیا؟ اس طرح سے عقائد باطلہ کی ترویج، کہ لوگ قیام نہ کر پائیں، لوگوں کے سامنے سے وہ ظلم کا اور وہ جو برائیوں کا، ان تمام چیزوں کا جو کب ہے وہ ختم ہوتا چلا جائے۔ دیکھیں کتنے سارے حربے ہیں جو استعمال کیے گئے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، تمام چیزوں کو ملا کر آپ دیکھیں کہ ہر وہ چیز جو کی جا سکتی تھی حق کو دبانے کے لیے اس کو انجام دیا گیا۔ اسی طرح سے نسل پرستی، عربیت کو فوقیت دی گئی، تمام چیزیں، رسومات جاہلی کو جو ہے وہ چیزیں کہ جو جاہلیت کے زمانے کے اندر تھی، ان کو دوبارہ سے اس وقت جو ہے وہ علناً جو ہے ممبر سے رسول سے بیان کیا جانے لگا، اس کی جو ہے قباحت کو ختم کیا جانے لگا۔ امیر شام زیاد ابن ابی کو بلاتا ہے۔ زیاد ابن ابی کا مطلب کیا ہے؟ یہی ابن زیاد کا باپ۔ اس کو کیا کہتے تھے؟ اس کو کہتے تھے زیاد ابن ابی۔ زیاد کس کا بیٹا؟ اپنے باپ کا بیٹا، یعنی باپ کا معلوم نہیں ہے۔ کیوں معلوم نہیں ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس کو بلایا جاتا ہے اور اس کا اکرام کیا جاتا ہے، اور امیر شام کہتا ہے یہ زید ابن ابی سفیان ہے، اس کو اپنا بھائی بنا دیتا ہے، جس کا کچھ پتہ ہی نہ اس کے باپ کا، کہا کہ یہ میرا بھائی۔ اس چیز کو علناً ممبر سے علناً دربار میں بیان کیا جاتا ہے بغیر کسی شرم و حیا کے۔ یہ وہ تاریکی ہے کہ جو اس عالم اسلام کے اوپر دوبارہ سے جو ہے وہ طاری ہونا شروع ہو چکی ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ عزیزان محترم، اس طرح سے حالات جو تبدیل ہو رہے ہیں۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ ایک ایسے شخص کو جو ہے اس عالم اسلام کے، جسے کہتے ہیں کہ مفتی اعظم، جو فتویٰ دیتا ہے، جو مسائل بتاتا ہے، لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے، وہ کون شخص ہے؟ وہ یہودی، وہ جو تازہ مسلمان ہو چکا ہے، کعب الاحبار۔ اس کو کس منصب پہ فائز کیا جاتا ہے؟ اتنا قریب کیا جاتا ہے، اتنا قریب کیا جاتا ہے کہ اب وہ مسلمانوں کو سکھائے گا دین جو کل تک کے یہودی تھا، کعب الاحبار جو ہے۔ اسی طرح سے ولید، یہ وہ ولید کہ جس کو قرآن کے اندر وہ آئے جس کے اندر کہا گیا کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تم پہلے تحقیق کر لیا کرو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق کی خبر کو جو ہے بغیر تحقیق کے قبول نہ کر لیا کرو، کہ اس کا وہ واقعہ ہے جو اس وقت میں نہیں جانا چاہ رہا۔ یہ وہ والی جس کی شان میں آیت نازل ہوئی تھی، جس کو قرآن نے فاسق کہا ہے، اسے کوفے کا گورنر بنا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں کس حد تک حالات تبدیل ہو گئے ہیں اور لوگ کتنے بے حس ہو گئے ہیں۔ یعنی یہ معاشرہ کیسا معاشرہ ہوگا، کیسا معاشرہ ہوگا کہ جس کے اندر امام علیہ السلام اب زندگی گزار رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، ابھی شرائط ایسی نہیں ہیں۔ منتظر ہیں کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ جب امام علیہ السلام کو کام کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ امام علیہ السلام کہیں کہ ٹھیک ہے جو ہے، نہیں، ایک اس کے شرائط کو دیکھ رہے ہیں کہ کون سی وہ شرائط ہے کہ جس کے اندر وہ کام کیا جائے کہ دوبارہ سے اس دین کو جو اپنی حالت کے اندر واپس لایا جائے۔ خطبہ منا کے اندر امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہم انک تعلم انہ لم یکن من ما کان منا تنافسا فی السلطان۔ اے خدا تو جانتا ہے ہم اس دنیاوی حکومت کی ہمیں خواہش نہیں ہے، یعنی میں اس لیے نہیں ہم چاہتے کہ یہ خلافت ہمارے پاس آ جائے، حکومت ہمارے پاس آ جائے، کہ ہمیں کوئی حکومت کا کوئی جو ہے جسے کہتے ہیں لالچ ہو، نہ، حکومت کی لالچ میں کام نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں، کیوں چاہتے ہیں حکومت کو، کیوں چاہتے ہیں خلافت کو؟ کہ اس کے ہدف کیا ہے؟ وَلَٰكِن لِنُرِيَ الْمَعَالِمَ مِن دِينِكَ، اس حکومت کو اس لیے چاہتے ہیں تاکہ تیری تعلیمات دین جو ہیں دوبارہ سے ہم دیکھ سکیں، اس کو معاشرے میں نافذ ہوتا ہوا، لیکن لِنُرِيَ الْمَعَالِمَ، جس کو دیکھا جا سکے، واضح طور پر دیکھا جا سکے۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، اور ہم چاہتے ہیں ظاہر ہو جائے اصلاح، جو فساد آ چکا ہے اس معاشرے کے اندر وہ تبدیل ہو جائے کس چیز کے اندر؟ دوبارہ سے اصلاح کے اندر جو ہے تبدیل ہو جائے۔ وَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، اور وہ لوگ جو کہ تیرے عباد میں سے جن پر ظلم ہو رہا ہے وہ دوبارہ سے امن کو احساس کر سکیں۔ وَيُعْمَلُ بِفَرَائِضِكَ وَسُنَنِكَ وَأَحْكَامِكَ، اور تیرے احکام دین پر جو اب عمل نہیں ہو رہا تھا اور لوگوں نے معروف کو منکر میں اور منکر کو معروف میں تبدیل کر دیا ہے، وہ گناہوں کی جو قباحت ہے جو ختم ہو چکی ہے، دوبارہ سے کیا ہو؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ عمل ہو تیرے فرائض کے اوپر، سنتوں کے اوپر، احکام دین کے اوپر۔ فَإِنَّكُمْ إِن لَا تَنصُرُونَ وَتَنصِفُونَ قَدْ ظَلَمَتْ عَلَيْكُمْ وَعَمِلُوا فِي إِطْفَاءِ نُورِ نَبِيِّكُمْ، اور پھر کہتے ہیں دیکھو اے لوگوں، اگر تم میری ہماری حمایت نہیں کرو گے، یہ تمام چیزیں تم دیکھ رہے ہو،
اور ہمارا پلان بھی جو بتا رہے ہیں امام علیہ السلام کے، انشاءاللہ اسی جملے، ان جملات کے اوپر انشاءاللہ فوکس کرتے ہوئے آئندہ کی گفتگو ہوگی کہ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارا پلان ہے، یہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے، یہ ہمارا منشور ہے، یہ ہمارا شعار ہے. اگر تم ہماری حمایت کرتے ہو اس ایجنڈا کے اندر، اس پروگرام کے اندر، تو ٹھیک ہے. وَإِلَّا اگر ایسا نہ کیا تو کیا ہوگا؟ یہ ظلمہ جو ہیں، یہ ظالم تم پر حاوی ہو جائیں گے. وَعَمِلُوا فِي إِطْفَاءِ نُورِ نَبِيِّكُمْ، تمہارے نبی کا نور جو ہے اس کو بجھانے کی کوشش کریں گے. وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، لیکن ہمارا بھروسہ جو ہے خدا کی ذات پر ہے. وَإِلَيْهِ أَنَبْنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور ہمیں خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف باز گشت ہے. تم ہمارا ساتھ دو یا ساتھ نہ دو، امام علیہ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا، تم ہمارا ساتھ دو یا نہ دو، ہمیں تو اس راستے کے اندر نکلنا ہے. اور یہ راستہ وہ راستہ ہے کہ جس کے اندر ہمیں شہید بھی ہونا ہے، ہمیں قتل بھی ہونا ہے. لیکن دیکھو راستہ یہی ہے کامیابی کا. جو ہمارا ساتھ نہیں دیکھا اس کو کامیابی نصیب نہیں ہوگی. لیکن یہ راستہ ہے بھی کس قسم کا راستہ؟ سختیوں کا راستہ. صعب مستصعب، اس کو کیا کہا گیا کہ جو ہمارا امر ہے وہ کیا ہے؟ صعب مستصعب. اس کو مثلا بعض لوگ اس طرح سے اگر ہم سمجھانا چاہیں، صعب کیسے کہتے ہیں؟ دشوار، مشکل. یہ جو چیز ہے، جو امر ہے جس کی طرف ہم تم کو دعوت دے رہے ہیں، یہ جو تشیع ہے، یہ جو شیعت ہے، یہ آسان چیز نہیں ہے. اس کی حقیقت کی طرف اگر تم جانا چاہو، صعب ہے، مشکل ہے. ہماری ہمراہی آسان نہیں ہے. زیارت عاشورہ کے اندر جو کل کے جملات آپ کے سامنے بیان ہوئے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں کہ اے امام میں آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں، تو فوراً کہا کہ دیکھو اپنے لیے ثبات قدم کی بھی دعا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ راستہ سخت ہے. اس کو کہا کہ صعب، مشکل ہے، وہ مستصعب. ایک ہے مشکل، مستصعب کیا ہے؟ مثلا اگر فرض کریں کوئی انسان جو ہے، اگر کوئی مثلا گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتا ہے اور اس کے لیے کام مشکل ہے، ایک اس کے اندر دشواری پائی جاتی ہے. لیکن اگر یہی گھوڑا نہ چاہے کہ وہ کوئی اس پہ سوار ہو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ گھوڑا کس طرح سے جو ہے وہ ریئیکشن دکھاتا ہے. جب نہیں چاہتا کہ کسی کو کوئی سوار ہو اس کے اوپر، تو اس کی طرف سے جو ریئیکشن آتا ہے، اس کے نتیجے میں جو سختی ہوتی ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ مستصعب ہے، بہت زیادہ سخت ہو گیا ہے، اس پہ سوار نہیں ہو سکتے آپ. تو کہا کہ ہمارا امر کیا ہے؟ صعب مستصعب. آسان نہیں ہے اس کو حمل کرنا، اس ذمہ داری کو قبول کرنا آسان نہیں ہے. ہم الحمدللہ خدا نے ہم کو یہ نور ایمان دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا کریں کہ ہم اس کو برداشت کر پائیں. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیا مشکل ہے اس کے اندر؟ الحمدللہ سال سے یہ نور ایمان ہے جو ہم تک آ رہا ہے اور ہمارے بچوں تک جا رہا ہے. ایک دفعہ اسی طرح سے آ رہا ہے اور جا رہا ہے. ایک دفعہ وہ ہے کہ جو ابھی وہ نوجوان جس مرثی میں پڑھ رہا تھا کہ امام علیہ السلام جو ہیں وہ منتظر ہیں اور خون کے آنسو رو رہے ہیں، اور منتظر ہیں کہ کب جو ہے وہ ان کو انتقام کی اجازت دی جائے اور دوبارہ سے وہ تاریک رات کو جو ہے تبدیل کر سکے صبح کے اندر. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے امام کا ساتھ دیں، نصرت کریں، تو یہ امر صعب بھی ہے، مستصعب بھی ہے. اس کو حمل کرنا آسان نہیں ہے، اس کے اندر مشکلات ہیں، یہ کٹھن راستہ ہے. اس کے لیے انسان کو یہ وہ راستیں ہیں کہ جس کے اندر اس فرش اعضاء سے انسان اس چیز کو طلب کرے، اے خدا میں چاہتا ہوں اس راستے کے اندر اپنے امام کی ہمراہی کرنا. اور بار بار اس دعا کرتے وقت جو ہے اس کربلا کو اپنے سامنے لائے، ان ایام کو، ان راتوں کو اپنے سامنے لائے کہ دیکھیں کس طرح سے ان لوگوں نے جو ہے قربانیاں دی ہیں، کس طرح سے ایک چیز کی قربانی کو ان سے طلب کیا گیا. اور یہ وہ قلیل افراد ہیں، قلیل جماعت ہے کہ جو اس کا امتحان میں کامیاب ہوتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی شامل ہو سکیں ان خیام حسینی کے اندر، تو اپنے آپ کو اس لیول تک لے جانا ہوگا، بڑھانا ہوگا. اور اس کے اندر کوئی یہ چیز نہیں کہ نہیں ہم شامل نہیں ہو سکتے، ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں. کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر خدا کی مدد ہمارے شامل حال ہو اور ہمارا ارادہ ہو اور ہم اخلاص کے ساتھ خدا سے طلب کریں، امام حسین علیہ السلام سے طلب کریں. تو امام علیہ السلام تو خود طلب کر رہے ہیں، ہم سے نصرت کو طلب کر رہے ہیں. وہ کیا نہیں چاہیں گے؟ وہ تو چاہیں گے، آگے بڑھ کر استقبال کریں گے. وہ تو حر کا استقبال کرتے ہیں. وہ جو کہ جس نے لشکر کو روکا ہے، وہ جو کربلا پہنچانے والا ہے امام علیہ السلام کو، امام علیہ السلام تو اس کا بھی استقبال کرتے ہیں. تو کیا ہمارا استقبال نہیں کریں؟ کیا ہمیں اپنے خیمے کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں؟ ضرور دیں گے، لیکن ہماری طرف سے ارادہ ہونا چاہیے، اور یہ سوچ سمجھ کر بصیرت کے ساتھ یہ ارادہ ہونا چاہیے. اسی حوالے سے ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، تھوڑا سا اس موضوع سے لیکن ایک لنک ہے. معلّہ ابن خنیس ایک امام علیہ السلام کے جو ہے وہ صحابی ہے، امام صادق علیہ السلام کے درود بھیجے محمد و آل محمد. امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک دفعہ آتا ہے، بہت نزدیکی اصحاب میں سے،
کہتے ہیں جوئل تو فداک، میں آپ کا قربان ہو جاؤں. جب ہم یاد کرتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں آل فلان، کیونکہ تقیہ کا زمانہ ہے، کہا آل فلان یعنی بنی عباس کے، جو دیکھتے ہیں کہ حکومت کے اندر ہیں اور جس نعمتوں کے اندر ہیں، ان کے پاس حکومت ہے، تمام لگژریز، تمام جو ہے نعمتیں دنیا کی ان کے پاس ہیں، اس طرح سے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ سوچتے ہیں، ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ اے کاش حکومت آپ کو مل جائے. ہاں، امام علیہ السلام سے کہتے ہیں جب ہم یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس قدرت کو دیکھتے ہیں، اس پاور کو دیکھتے ہیں، اس دنیا کو دیکھتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں اے کاش حکومت ہمارے امام کو بھی مل جائے تو ہمارا کتنا اچھا ہو جائے گا. ہم جو شیعہ ہیں، ہم جو امام علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، پھر ہم ہو جائیں گے، حکومت میں آ جائیں گے. ساری چیز اس وقت جو مشکلات ہیں، جو مصائب ہیں، جو زندان ہیں، یہ تمام چیزیں برطرف ہو جائیں گی اور یہ سارے جو ہے کایا پلٹ جائے گی. تو کہتے ہیں کہ فَقُلْتُ لَوْ كَانَ هَٰذَا إِلَيْكُمْ لَعِشْنَ مَعَكُمْ، ہم بھی اسی طرح سے پھر آپ کے ساتھ زندگی گزاریں، کتنا اچھا ہو جائے. اب یہ کوئی بری، وہ اچھا سوچ، امام علیہ السلام کا ماننے والا صحابی ہے، فقط اس کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے اور امام علیہ السلام کو منتقل کرتا ہے. فقال ہیہات یا معلی، یعنی ایک طرح سے توبیخ کرتے ہیں، معلی کس قسم کی بات کر رہے ہو. اما واللہ ان لو کان ذاک، اگر ایسا ہو جائے جس چیز کی تم بات کر رہے ہو کہ حکومت ہم کو مل جائے، تو تم کیا سمجھ رہے ہو عیش و عشرت کی زندگی ہوگی؟ نہیں، دوبارہ سے یاد کریں امام علیہ السلام نے آ کے کیا کیا، کہا 3 درہم علی کو ملیں گے تو 3 درہم خادم کو ملیں گے. تم یہ نہ سمجھو کہ عیش و عشرت کی زندگی ہوگی. اگر شیعہ یہ سمجھ رہا ہے تو اس نے شیعت کو نہیں سمجھا. ہو تم فرمائے کہ کیا ہوگا پھر، ما کان الا سیاست اللیل. دیکھو اگر ہم حکومت میں آ جائیں گے تو تم کو، جو تم ہمارے ماننے والے ہو، جو تم ہمارے ساتھ ساتھی ہو، ہمارے اصحاب میں سے ہو، تمہارے شیعہ ہو، تم کو ہم کیا کریں گے؟ تم کو ہم کہیں گے تم جا کے آرام ہو، عیش و عشرت کی زندگی گزارو، اور سارا کام ہم اور مثلا ملائکہ مل کے کریں گے. نہیں، تم ہی سے کام لینا ہوگا، تم ہی ہمارا ساتھ دو گے. کیا کرو گے؟ سیاست اللیل، یعنی راتوں کو تمہیں جاگنا ہوگا، ان امور کی تدبیر کرنی ہوگی. حکومت چلانا آسان تو نہیں ہے. حکومت ایک اس عالم اسلام کی، اور اس وہ حکومت جو کہ اگر ہم کو ملے گی اور اس کی جو وسعت ہوگی تو ظاہری بات ہے اس کے اندر زحمتیں ہیں. آپ ایک چھوٹے چھوٹے ادارے کو دیکھ لیں، جب انسان چلاتا ہے تو راتوں کی نیندیں غائب ہو جاتی ہیں. چھوٹا سا کسی کا بزنس ہو، چھوٹا سا کسی آرگنائزیشن کو چلانا ہو، کتنے اس کے اندر ایشوز آتے ہیں، کتنی مسائل آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انسان جو ہے وہ ممکن نہ کہے کہ بھائی میری تو راتیں جو ہے وہ، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ پوسٹ مل جائے گی تو کچھ آسانی ہو جائے گی. جیسے جیسے پوسٹ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمارے ٹینشنز میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو کہا کہ اگر یہ ہو جائے، ما کان الا سیاست اللیل، ہمیں راتوں کو جاگنا ہوگا، زحمتیں برداشت کرنی ہوگی. بعض ایسے افراد ہیں اسی وقت جو کہتے ہیں، جو پاکستان کے حوالے سے جو ہے کسی بھی مسئولیت کے حوالے سے جو ان کے پاس کوئی مسئولیتیں، کہتے ہیں ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی. اب دیکھتے ہیں کہ ہماری حالات کیا ہیں، شیعوں کے کیا حالات ہیں، اس امت مسلمہ کے کیا حالات ہیں. تو جو جتنا زیادہ درد رکھتا ہے، جو دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے سازشیں ہو رہی ہیں مومنین کے خلاف، کس طرح سے بڑے بڑے ملکوں سے سفیر اب آ رہے ہیں کہ جو ان ممالک کے خفیہ ایجنسیز کے افسران ہیں، جن کو ہمارے ملک میں سفیر بنا کے بھیجا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہی ہے؟ ایسے بھیج دیا جاتا ہے کسی کو، یا کسی پلان کے ساتھ بھیجا جاتا ہے کہ جن کا کام ہر جگہ یہ رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان تفریقہ ایجاد کیا جائے. وہ یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں آ کے؟ وہ نزدیک سے ان تمام حالات کو دیکھتے ہیں، ارتباط بناتے ہیں، ان سے بھی ملتے ہیں، ان سے بھی ملتے ہیں. کیوں؟ محبت ہے ان کو ہم سے. لیکن اگر انسان سادہ لو ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بری طرح سے انسان ان کے جال میں آ کے پھنس جاتا ہے، اور اس طرح سے آپ کو جکڑ لیتے ہیں اور انسان سے وہ کام کراتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس وقت. ایسے ایسے افراد کو جہاں پہ بھیجا گیا ہے، اور آپ دیکھیں انسان کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، اور ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. اپنی آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے کہ اب ممکن ہے بہت کچھ ہو، مزید حالات خراب ہوں. ایسے نہیں بھیجا گیا. یہ تفریقہ ممکن ہے مزید بڑھے. اس فرش اعضاء، اس عزاداری کے اندر مختلف چیزوں کا ممکن ہے مزید آنا شروع ہو جائیں، اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے. ہر وہ چیز جو اس امت کی ہدایت کا باعث بن سکتی ہے، اس کو اس سے چھینا جائے، اس کو کمزور کیا جائے. آپ دیکھ رہے ہیں شہر میں بہت کچھ ہو رہا ہے، عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہیں، پہلے نہیں ہوتی تھیں. کچھ ہے چیزیں پیچھے پس پردہ، انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہر نعرے کے پیچھے نہ جائے، ذرا سوچے، ذرا غور کرے کہ نعرہ کیا ہے، کون اس کے پیچھے، کون کس کے مفادات اس کے حاصل ہو سکتے ہیں. تو کہا کہ
اے مولا ما کان الا سیاست اللیل، اگر ہم کو حکومت مل جائے گی تو آسان نہیں ہے، ہمیں راتوں کو جاگنا ہوگا، وسیاحت النہار، دنوں میں کام کرنا ہوگا، راتوں کو جاگنا ہوگا، تدبیر کرنی ہوگی، واللبس الخشن، تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے پاس جو ہے وہ بڑے فاخر لباس ہوں گے، نہیں، ہمیں خشن لباس پہننا ہوگا، یعنی ہماری زندگی کوئی آسان عیش و نوش کی زندگی نہیں ہوگی، وَأَكْلِ الْجَشَبْ، ہماری خوراک کوئی بہت اعلیٰ خوراک نہیں ہوگی، تم سمجھو کہ جو ہے وہ دسترخوان کے دسترخوان لگے ہوئے ہوں گے اور تم اس طرح سے جو ہے، نہ، عقل الخشب اس کے اندر ہوگا، لبس الخشن اس کے اندر ہوگا، سیاست اللیل، تمہاری راتوں کی نیندیں غائب ہو جائیں گی، مولا اس کے لیے اس کے لیے آمادہ ہو۔ یہ ہے انسان غلط فہمی میں نہ رہے، صحیح سمجھے دین کو، کیوں، یعنی کہ ہم دین اسی لیے ہے نہ، اصلاً ہدف دنیا نہیں ہے، ہدف دنیا نہیں ہے۔ اگر حکومت مل بھی جائے تو امام علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے، ہمیں تو یہ نہیں چاہتے، تنافساً فی السلطان تو نہیں ہے، ہم اس لیے تو نہیں چاہتے کہ یہ حکومت ہمارے پاس آ جاتا کہ ہم بھی عیش و نشرت کی زندگی گزاریں، نہ، ہم چاہتے کہ مل جائے تاکہ تیرے بلاد کے اندر کیا ہو، معالم دین پھیلیں، ہمیں اصلاح نظر آئے، ہمیں ان فرائض پر عمل ہوتا ہوا نظر آئے، اس لیے ہم چاہتے ہیں حکومت کو۔ جب اس لیے چاہیں گے تو کیا ہوگا، مسلسل زحمتیں ہوں گی۔ جب آپ اس معاشرے کے اندر اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے اور اصلاح کو نظر آ جائے، اس طرح سے آپ دیکھیں گے پھیل جائے اس کے اندر، معاشرے کے اندر اصلاح، جس طرح سے فساد تھا، تو جب مقابلہ کرنا ہوگا تو جنگیں ہوں گی، مشکلات ہوں گی، ہرڈلز ہوں گی، قتل و غارت ہوگا، اس چیز کے لیے آمادہ ہوگا انسان کو۔ تو کہا کہ دیکھو اس چیز کے لیے آمادہ رہو۔ امام علیہ السلام نے بھی اس راستے میں جب نکلے ہیں تو اس چیز کو واضح کرنا شروع کیا۔ یہ ہے یہاں تک جب ہم پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرہ اب اس نہج پر پہنچ گیا ہے، اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب اس شب تاریک کو اگر مزید یہاں پہ صبر کیا جائے تو شاید یہ شب دوبارہ کبھی صبح میں تبدیل نہ ہو پائے۔ نہیں، یہاں پہ امام علیہ السلام کہتے ہیں اب ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ اب وہ آخری چیز، یعنی اتنی ساری جو بگاڑ جس کا ذکر ہوا، ایک مختصر سا جو ہے وہ اس کے نمونے کے طور پر، اور پھر آخری وہ کیا چیز تھی کہ اب خلافت کو موروثی بنا دیا گیا، کہا کہ میرا بیٹا میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ خلیفہ بھی کیا کہیں، بادشاہ ہوگا۔ کون بیٹا؟ جس کے بارے میں امام علیہ السلام خود کیا فرماتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کو جو کہ فاسق و فاجر قاتل ہے، اس کو جو ہے مسلمین کا جو ہے اس مسند رسول پر بٹھا دیا گیا۔ یعنی اب وہ بگاڑ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اب مزید خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ امام علیہ السلام نکلتے ہیں، اپنے منشور کو بیان کرتے ہیں، اپنے مینیفیسٹو کا اعلان کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آؤ اس راستے کے اندر ہمارا ساتھ دو۔ یہاں پر وہ چیز ہے، دیکھیں غدیر کے اندر کیا تھا، غدیر کے اندر اعلان تھا، غدیر کے اندر جسے کہتے ہیں کہ وضاحت تھی اس نظام کی، اس نظام امامت کی، لوگوں کو بتایا گیا۔ لیکن عاشورہ کے اندر کیا ہے، جب لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، اس عدالت کو برداشت نہیں کر پائے، اور یہ امت جو اسی طرح سے اس خواب کے اندر چلی گئی، اب عاشورہ کیا ہے، اس کو بیدار کرنے کا نام ہے، ان کو اٹھانا ہے، جگانا ہے۔ اب مزید اس طرح سے کام نہیں چل سکتا۔ انشاءاللہ کل گفتگو میں جو ہے وہ اہداف امام علیہ السلام کو مختصر سا بیان کر کے، اور پھر کو دیکھنا ہے کہ ہم امام علیہ السلام کے تمام جو اس منشور کے تحت امام علیہ السلام نے تمام چیزوں کو جو بیان کیا، اس کا شیعہ سے کیا تعلق ہے، اس کا ہم سے کیا تعلق ہے، اس مکتب سے کیا تعلق ہے۔ در حقیقت امام علیہ السلام کے جو شعار ہیں، جو نعرے ہیں، جو امام علیہ السلام نے اہم جو خطاب کیے ہیں، در حقیقت ان کا مینیفیسٹو منشور ہے۔ وہ ہمارے لیے اس مکتب تشیع کے لیے جو ہے وہ ایک ہمیں جسے کہتے ہیں خد و خال ہمارے لیے بیان کیے گئے کہ یہ دیکھو یہ ہے تشیع، ہمیں تشیع یہاں سے لینا ہے، یہاں سے سمجھنا ہے۔ کیونکہ امام علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میں جب نکل رہا ہوں اس راستے کے اندر تو میرا ہدف کیا ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اصلاح ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کیا کروں، اپنے نانا اور اپنے والد کی سیرت پر چلوں۔ یعنی امام علیہ السلام جو کچھ بھی کر رہے ہیں در حقیقت عملی طور پر اس سیرت کو بیان کرنا ہے کہ سیرت نبوی اور سیرت علوی، یعنی یہ امام حسین علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں اس قیام کو، یعنی آپ مجسم طور پر سیرت نبوی اور سیرت علوی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے مکتب تشیع بھی غیر سیرت علوی اور نبوی تو نہیں ہے، لیکن امام علیہ السلام نے اس کو مجسم کر کے دکھایا، اتنا زیادہ بولڈ کر کے دکھایا کہ کوئی بھی آنکھ، کوئی اندھا بھی ہو تو اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے اگر چاہے تو اس طرح سے اس مطلب کو ہم کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیعت کو سمجھیں، اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں شیعہ ہوں، یعنی کیا، اس مکتب حسینی سے سمجھنا ہوگا، انہی شعراء سے سمجھنا ہوگا۔ جب سمجھ لیں گے تو کیا ہوگا، اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ پہلے مرحلے کے اندر شناخت ہے کہ دیکھو تم پہچانو تو صحیح کہ تم ہو کون،
تم کس کے ماننے والے ہو، کس کا ماتم کرتے ہو، کس کے فرش اعضاء پہ آ کے بیٹھتے ہو، پہلے اپنے آپ کو سمجھو۔ میں نے سمجھ لیا کہ اچھا تشیع یہ ہے۔ جب میں نے سمجھ لیا اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اگلا سٹیپ ہے کہ اگر میں ویسا نہیں ہوں تو پھر اپنے آپ کو ویسا بناؤں، پھر اپنے آپ کو ڈھالوں۔ اگر میں اب تک تشیع کے اس مکتب سے منسوب ہوں تو اب واقعاً اس مکتب کا ایک فرد بن جاؤں۔ اب تک مجھے نسبت دی جاتی ہے اس مکتب سے، فقط نسبت کافی نہیں ہے، فقط نام کافی نہیں ہے، اب واقعاً اس مکتب کا ایک فرد بن جاؤں۔ خوب، اس کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ پہلا سٹیپ وہ شناخت ہے کہ پہچانے مکتب ہے کیا، کہ اس عاشورہ نے اس مکتب تشیع کے خد و خال کو اس طرح سے بیان کیا، یہاں سے سمجھنا ہے۔ دوسرے مرحلے کے اندر ہم کو اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، واقعی شیعہ کے اندر تبدیل کرنا ہے، واقعی مومن کے اندر تبدیل کرنا ہے۔ اگلے مرحلے کے اندر کیا ہے؟ جب اپنے آپ کو تبدیل کیا تو نہ فقط اس پہ اکتفا ہم کو نہیں کرنا، بلکہ پورے معاشرے کو اس طرح سے لے کے جانا ہے، اس کو پھیلانا ہے، اس معاشرے کو ایک جسے کہتے ہیں اسلامی معاشرہ۔ امام علیہ السلام اگر منتظر ہیں تو فقط یہ نہیں کہ میں اور آپ جو ہے تک افراد جو ہیں یہاں پہ انفرادی طور پر یہ تبدیل ہو جائے، نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ معاشرے کے اندر تبدیلی نہ آئے، جب تک کہ ہماری جو ہے جسے کہتے ہیں ثقافت میں تبدیلی نہ آئے، جب تک ہمارے کلچر میں تبدیلی نہ آئے، ایک عمومی فضا اس طرح سے نہ بنتی چلی جائے۔ اور پھر آخری سٹیپ میں کیا ہوگا کہ ہم اس تمدن اسلامی کی طرف جائیں گے۔ یہ وہ پہلا سٹیپ ہوگا جسے ہم کہہ سکتے ہیں ظہور سے پہلے جو کام ہم کر سکتے ہیں۔ آخری کام آپ کو آگے کرنا ہے، وہ کام ہم نہیں کر سکتے جو آپ کی ذمہ داری ہے، امام کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں یہاں تک وہ کام جو ہماری ذمہ داری ہم کر دیں، کہ ایک جس حد تک ہمارے اندر توان ہے، جس حد تک ہم کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، اس اپنے آپ کو اور اس معاشرے کو اسلامی بنائیں، اور اس پورے اس دنیا کو کے اندر تمدن اسلامی کو جو ہے پھیلانے کی کوشش کریں۔ اور پھر امام علیہ السلام جب دیکھیں گے کہ ہاں زمینہ فراہم ہے اور میرے ماننے والے اور میرے ساتھ دینے والے موجود ہیں کثیر تعداد میں، تو انشاءاللہ جس چیز کے آپ منتظر ہیں، جس طرح سے ہم منتظر ہیں، وہ بھی جب منتظر ہیں اور جب دیکھیں گے کہ ہاں زمینہ فراہم ہے، تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، اور پھر انشاءاللہ وہ تمام مراحل جو بات کے ہیں، اور وہ جو پرچم جس کا کل بھی تذکرہ ہوا، جو سرخ پرچم کہ جو پکار کے کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ ابھی جاری ہے اور انتقام باقی ہے، وہ انتقام ہوگا۔ اور دوبارہ سے انتقام کیا ہے؟ یہ کوئی احساساتی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ انتقام کے منتظر ہیں، وہ خون نہ، انتقام یعنی جس طرح سے اس نور کو بجھانے کی کوشش کی گئی، دوبارہ سے اسی نور کو جو ہے تمام انسانوں تک اس نور کو جو ہے وہ پھیلایا جائے، اور یہ غلبہ ہو اس نور کا، ہر طرف روشنی ہو اور دوبارہ سے صبح طلوع ہو۔ یہ ہے وہ چیز، یہ وہ انتقام ہے کہ جس کے ہم منتظر ہیں، کہ جب صبح طلوع ہو جائے تو جس چیز سے روکا جا رہا تھا اور جس صبح کو رات میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، دوبارہ سے ہم اس صبح تک، اس روشنی تک پہنچ سکیں۔ ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ عزیزان محترم، یہ کام جو ہے وہ کس کا کام ہے؟ عاشقوں کا کام ہے، ہر انسان کا کام نہیں ہے۔ دیکھیں، کام تو یہ لینا ہے خدا کو، اور یہ ہو کر رہے گا، یہ حتمی ہے، یہ سنت الہی ہے کہ یہ دین کا غلبہ ہو کر رہے گا اور یہ حقائق روشن ہو جائیں۔ یہ صبح طلوع ہوگی اور جلد طلوع ہوگی انشاءاللہ، لیکن سوال یہ ہے کہ میرا اس میں کیا کردار ہوگا؟ جب ہم کو زندگی گزارنی ہی ہے، جب ایک دن مرنا ہی ہے، تو بجائے اس کے کہ انسان جو ہے اس تخت بیماری پر مرے، کیوں نہ امام علیہ السلام کے قدموں پر اپنی جان دے؟ کیوں نہ اپنی امام علیہ السلام کے قدموں پر؟ اور انسان اگر چاہے تو یہ ہو سکتا ہے، کل تک اگر ہماری زندگی ایسی نہیں ہے تو اگر ہم چاہیں تو آج اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو اتنے گناہ گار ہیں، بالکل ہو سکتا ہے کہ ہمارا سر بھی امام علیہ السلام کے آغوش میں ہو، مگر حر کا سر امام علیہ السلام کے آغوش میں نہیں تھا، مگر امام علیہ السلام نے اس حر کو کہ جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، کوئی چھوٹا گناہ تو نہیں تھا۔ کون ہے جو باعث ہوا کہ امام علیہ السلام کربلا تک آئیں؟ یہ حر ہے جو باعث ہوا، حر نے راستہ روکا تھا۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جو اسی حر کو استقبال کیا جاتا ہے، ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب اسی حر کا سر امام علیہ السلام کے آغوش میں ہے۔ کتنی محبت ہے! پلٹ کر آؤ تو صحیح، دیکھو ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں، تم آؤ تو صحیح، قدم تو بڑھاؤ۔
ہم تمہارے منتظر ہیں، کیوں نہیں آتے؟ یہ ہے عزیزان محترم، جب یہ قافلہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچتا ہے، امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہاں اس زمین سے کچھ انس ہے مجھے، ذرا پوچھا جائے کہ اس زمین کا نام کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے اسے ماریا کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے اسے نینوا کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے اسے غازریہ کہتے ہیں، امام کسی اور نام کے شاید منتظر ہیں، ایک اور شخص آ کے کہتا ہے اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام جب سنتے ہیں کرب و بلا کا نام، کہتے ہیں اعوذ بکا من کرب و بلا، میں پناہ مانگتا ہوں اس کرب و بلا سے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا، آغوش رسول کے اندر تھا، جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور میرے نانا کو خبر دیتے ہیں کہ اے رسول، ایک وقت وہ آئے گا جب یہ امت تیرے اس نواسے کو قتل کر دے گی، شہید کر دے گی، اور جس سرزمین پر یہ قتل واقع ہوگا اے رسول، یہ وہ خاک ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ رسول خدا اس خاک کو مسلمہ کو دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اس خاک سے آشنا ہے، اس کی خوشبو سے آشنا ہے۔ جب اس زمین پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ وہی خاک ہے کہ جسے جبرائیل نے میرے نانا کو دیا تھا۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جب امام علی علیہ السلام صفین سے واپس جا رہے ہیں، جب اس زمین پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں پہ رکا جائے، نماز ادا کرتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اے علی، آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ امام علیہ السلام اس زمین کی خاک کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ وہ خاک ہے کہ جو عشاق کی قتل گاہ ہے، عاشقوں کی قتل گاہ ہے۔ یہ ہے وہ چیز عزیزان محترم، کربلا کی سرزمین ہم سے عشق کا طلبگار ہے کہ تم لوگ عاشق حسین بن جاؤ۔ اگر عاشق حسین بن گئے تو کربلائی ہو، اگر عاشق حسین بن گئے تو اس خیام حسینی کے اندر آ جاؤ گے۔ عشق کا طلبگار ہے۔ امام علیہ السلام کو جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ کربلا کی سرزمین ہے، کہتے ہیں یہیں پہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر ہمارے سواروں کو اترنا ہے، یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر ہمارے جوانوں کو قتل کیا جائے گا، ان کا خون بہایا جائے گا۔ نہ فقط ہمارے جوانوں کو قتل کیا جائے گا، اہل حرم کی حرمت کو پامال کیا جائے گا۔ امام علیہ السلام نے شاید جب اس سرزمین پر ایک نگاہ ڈالی ہوگی، یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں چند دنوں کے بعد العطش العطش کی صدائیں بلند ہو جائیں گی۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں کسی ایک گوشے کے اندر عباس کے بازو کٹ کر گریں گے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر علی اکبر کا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر ان خیموں کے اندر آگ لگا دی جائے گی۔ عزیزان محترم، جب کہا کہ اسی سرزمین پر اتر جاؤ، پڑاؤ ڈالا جائے، اصحاب اترتے ہیں۔ اب جب کہ بیبیوں کے اترنے کی باری آتی ہے تو ایک خاص انتظام کیا جاتا ہے۔ دیکھو ایسا نہ ہو کہ نامحرموں کی نظر پڑ جائے۔ بھائیوں، بھتیجوں، بیٹوں، آؤ نزدیک آؤ، ان بیبیوں کو اتارا جائے۔ احترام کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ ان بیبیوں کو احترام کے ساتھ اتارا جاتا ہے۔ زینب کبریٰ اس سرزمین کربلا پر قدم رکھ رہی ہوں گی، لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا شام غریباں کا، اس وقت وہ سارے بھائی موجود ہیں، بھتیجے موجود ہیں، بیٹے موجود ہیں، لیکن وہ شام غریباں کا جب وقت آئے گا، جب خیموں میں آگ لگ جائے گی، جب خیموں سے باہر نکلنے پہ مجبور ہوں گی، فرار کریں گی، کہیں پناہ نہیں ملے گی، یہاں تک کہ بھائی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے قتل گاہ تک پہنچ جائیں گی اور کہیں گی بھائی تم ہو کہاں؟ ایک جسم بے سر سے آواز آئے گی الیہ الیہ، اے زینب میرے پاس آ جاؤ، میں یہاں ہوں۔ جب زینب اس قتل گاہ تک پہنچے گی، جب دیکھیں گی کہ ایک جنازہ ہے، کہیں گی کہ اے حسین، کیا تم حسین ہو؟ کیا تم میرے بھائی حسین ہو؟ اس جنازے کو ہاتھ میں لیں گی، کہیں گی اے نانا، رسول خدا دیکھے اس امت نے کیا یہ وہی آپ کا نواسہ ہے جو خون میں گلتا ہے، جس کے جسم پر کپڑا تک نہیں ہے، جس کے جسم کو زخموں سے چور چور کر دیا گیا۔ اے رسول خدا دیکھیں اس جسم پہ تو اب سر بھی موجود نہیں ہے۔ لعنت اللہ القوم الظالمین۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اے خدا ہماری اس کلی اس عبادت کو قبول فرما۔ اے خدا تجھے اس کربلا کی زمین کا واسطہ ہم سب کو کربلائی بننے کی توفیق عطا فرما، حقیقی معنوں میں عاشقان رسول عاشقان حسین بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا اس خون پاک کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کا ظہور کا زمینہ فراہم کرنے والوں میں سے قرار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔